یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے، ایک ایک عزادار کی ذمہ داری ہے وقت کے یزید کو للکارنا سیکھیں۔ کربلا اللہم ارزقنا کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ ہلال ماہ محرم تمام مومنین عزاداروں کی خدمت میں تسلیہ درج کرتے ہیں اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اب تمام حضرات کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ مزید توفیق دے خداوند متعال اس امر خیر، اقام عزاداری، احیاء امر الہی، امر اہل بیت کے لیے جو خدا نے توفیق دی، خداوند متعال اور مزید توفیق دے اور قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ایام کو کیسے گزاریں، کس مقصد کے تحت گزاریں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، عزاداری جو مناتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے، کیا حاصل ہونا چاہیے اور کیا سیکھنا چاہیے۔ ایام اعزاء میں جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں، علماء جو منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کو منور فرماتے ہیں، تو یہاں پر یہ بحث ہمارے نوجوانوں، جوانوں، عزیز عزاداروں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ایک کلاس میں جا رہے ہیں، ایک درسگاہ میں جا رہے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس سیکھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ دیکھیے ثواب ملے گا انشاءاللہ، خداوند متعال ثواب دے گا، لیکن ایک شیعہ پیرو امام حسین جو شیعہ ہے، امام حسین کا عزادار ہے، وہ صرف ثواب کے لیے نہیں آنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ خود کو لشکر امام حسین میں دیکھے، خود کو کاروان امام حسین میں دیکھے، خود کو ان تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے اور مکے میں رہتے ہوئے اور کربلا میں جو فرمائشات اور تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ لہٰذا تمام عزیزوں سے میری گزارش ہے، تمام عزاداروں سے میری گزارش ہے، اس فکر کے ساتھ، اس فہم و شعور کے ساتھ آپ فرش عزا پہ آئیں، بالکل ثواب ملے گا۔ لیکن ایک زندہ قوم، ایک کربلائی اور عاشورائی قوم، ایک وہ قوم کے جس کا مقتدی امام حسین ہے، ایک ایسے مکتب کے ماننے والی قوم جس کے شہداء جون و حبیب و بریر و زہیر و وہ شخصیات ہیں جو بابصیرت ایک ایسے مکتب کے لیے آپ بنائے گئے ہیں جس مکتب میں حر جیسا انسان جو دشمن کے لشکر میں تھا لیکن فہم و شعور کے بعد واپس آیا ہے۔ تو لہٰذا خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہم سے ہوتا ہے، ہم فرش اعزا پہ آ کر اپنی خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے اسلام کی یا شریعت کی یا دین کی مخالفت ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسے کام کرنے ہیں معاشرے میں جو معاشرہ حسینیت کی طرف بڑھے، حسینی بننا چاہے، مہدویت کی طرف بڑھے اور تعلیمات اور امر اہل بیت کو احیاء اور زندہ کرنے کی طرف بڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم عملی زندگی، جہاں ہم عملی عزاداری منا رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، مرثیہ خوانی کر رہے ہیں، ماتم زنی، سینہ زنی کر رہے ہیں اور فرش اعزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں فکری حوالے سے، وہ بصیرت آئے، وہ شعور آئے، تاکہ اس مکتب کو سمجھ سکے جو مکتب آج یزیدی مکتب کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے۔ بہت ضروری ہے، یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہر ایک عزادار کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو اس طریقے سے برپا کریں، ایسے سیکھیں کہ ہمیں احساس ہو پورے وجود سے کہ آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی مقاومت زندہ ہے، آج بھی امام حسین کا پیغام زندہ ہے، آج بھی اس یزید کو للکارا جا رہا ہے، آج بھی کربلا ہمیں دعوت دے رہی ہے، آج بھی یزید ظلم کے لیے کھڑا ہوا ہے، آج بھی حسینیت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ آج میری ذمہ داری کیا ہے؟ آج میں حبیب کیسے بنوں؟ آج میں زہیر کیسے بنوں؟ اور آج میں مسلم بن اوسجہ کیسے بنوں؟ آج میں کس طریقے سے کربلا کے شہداء کی سیرت کو اپنے وجود میں ڈھالوں؟ یہ اس وقت ہوگا جب صحیح فہم، صحیح شعور، صحیح توجہ کے ساتھ ہم فرش اعزا پہ جائیں، علماء کو غور و فکر کے ساتھ سنیں اور واقعاً ان سے مطالبہ کریں
اور ان کے بعد پھر مجلس کے بعد ان کے پاس بیٹھیں، جو اپنے شبہات ہیں، اپنے اشکالات اور اعتراضات ہیں، ان کو حل و فصل کریں، اور اس 10 یا 12 دن کو، حالانکہ 2.25 مہینے ہوتے ہیں، ان 10 یا 12 دن کو اب ایک بہترین کلاس، ایک بہترین سلیبس، ایک بہترین شاگرد اور استاد بن کے اچھے سے اپنے وجود میں تعلیمات عاشورہ، تعلیمات امام حسین، تعلیمات حسینیت کو ایسے ڈھالیں، سجائیں اپنے وجود و قلب و فہم و شعور و دل میں کہ جس کے زیر سایہ آپ پورے سال ظالم کے سامنے کھڑا ہونا سیکھیں، مقاومت کا حصہ بننا سیکھیں، وقت کے یزید کو للکارنا سیکھیں، وقت کے یزید کو مقابلہ کرنا سیکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ کرتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو احساس زندگی دلاتی ہے۔ مثلا سب سے خوبصورت یہ ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا ہے، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے، امام حسین نے مکے کو کیوں چھوڑا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ جب مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا بھئی اس مقصد میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، میں انسان ہوں، میں پیروکار ہوں، میں شیعہ ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، زندہ انسان ہوں، اس مکتب میں، اس مقاومت میں، اس مقصد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ جب شریک، اور یہ شراکت کا مسئلہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اگر موقع ملا، فرصت ملی، آج بھی کربلا کے مشن میں شریک ہو سکتے ہیں، مقصد امام حسین میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد میں مقصد امام حسین کو بزبان امام حسین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ فرش اعضا پہ ہمیں آنا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، فکری، اعتقادی، اخلاقی، عملی طور پر انشاءاللہ۔